ہمارے دوست نے ہمیں بتا دیا کہ انڈا کھاؤ تو زردی کوے کو کھلا دیا کرو, سفیدی کھایا کرو. میں سوچتا تھا یار مزہ تو ہے ہی زردی میں, کتنا عرصہ ہمیں الو بنا کے رکھا کہ نہیں رکھا. اچھا ہمیں بہت سے لوگوں نے جو الو بنایا, آپ نہ بنو. میں جم جایا کرتا تھا جب میری عمر تھی 18-19 سال, اتنا فائدہ ہو رہا تھا مجھے. لوگوں نے بتا دیا جم نہیں جانا چاہیے, اس سے یہ ہو جاتا ہے, مسل بن جاتے ہیں, یوں ہو جاتے ہیں, آڑے ترچے ہو جاتے ہیں. پھر گھٹنے جواب دیا تھا بیکار کی باتیں ہیں, لازمی جانا چاہیے. ہاں یہ سب نہ کرو جو آ کے جو اسپیڈ بریکر بڑے بڑے بنا رہے ہو, یہ سب نہ کرو. لیکن یہ سب مرد کو اللہ نے مشقت والے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. مشقت والے کاموں میں ویٹ اٹھانا ہے. ویٹ اٹھاؤ گے تو صحیح چلو گے, نہیں اٹھاؤ گے تو بیٹھ جاؤ گے. تو اتنی بہت دھکے کھا کے اب اس تجربے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں میں. لازمی جایا کرو لیکن کسی صحیح آدمی, اور جاگنگ بھی کیا کرو. جو ویٹ لفٹنگ والے ہیں وہ کہتے ہیں جاگنگ نہیں کرنی چاہیے, مسل لاس ہوتا ہے. بھاڑ میں جائے مسل کی ایسی کی تیسی. جاگنگ لازمی کرو, اس سے دل کیا ہوتا ہے, سانس پھولے گا, دبا کے پھولے گا سانس, پھلاؤ سانس کو اپنے. تو یہ سب کام کرنے چاہیے. اتنے طویل عرصے ہمیں غلط رپورٹیں دے کے فلاں, یوٹیوب جب سے دنیا میں آیا ہے, سوشل میڈیا عام ہوا ہے, تو اس میں جہاں غلط انفارمیشن ہے صحیح بھی مل رہی ہوتی ہے. یہ بہت فائدے کی چیزیں, ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. نوجوانوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ سب کچھ. ہاں پھر خوراک بھی مناسب رکھو. خوراک میں کیا گوشت کھایا کرو, سمجھ رہے ہو. لیکن یہ میری ایک رپورٹ ہے, باقی اپنے کسی پڑھے لکھے آدمی سے اپنی خوراک کا جو بھی ایکسرسائز ہے وہ ہوتا ہے, وہ کسی جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں, لیکن کرنا یہ چاہیے ضرور. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بول دیا چاول, تو مجھے خیال پھر جب کھانا ہی ہے تو کہا مرغی کھاؤ. کیا کھاؤ, چکن. کیا کھاؤ, چکن. اگر گوشت کھانا ہی ہے تو کیا کھاؤ, چکن. پھر جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اچھا چربی تو بالکل نہیں کھاؤ, چربی تو بالکل نہیں کھاؤ. ڈالڈا کھاؤ, ڈالڈا کولیسٹرول فری. کولیسٹرول فری ہوتا ہے نا, کوکنگ آئل. کولیسٹرول بھی دیکھتے تھے ہم, کولیسٹرول فری. شکر ہے مرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ سب چیزوں سے جان چھڑا دی یار, ورنہ اب تک تو انا للہ ہو چکا ہوتا. اگر میں ڈاکٹر کی بات سن کے چاول کھا رہا ہوتا اور کوکنگ آئل پی رہا ہوتا ایک چمچہ رات کو سونے سے پہلے, کیا خیال ہے, ارے سوکھے سڑے ہو جاتے بالکل. چار شادیاں تو دور کی بات بھی نہیں کرتے ہم. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے قرآن نے ہمیں بچایا ہے. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی قرآن کہتا ہے من الضأن اثنین. اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے 4 جانور حلال کیے. نمبر 1 دمبا, اس کا نر بھی حلال, اس کی مادہ بھی حلال. کہاں سے شروع کر رہا ہے اللہ, دمبے سے. دوسرا ومن الماعز اثنین, بکری, بکرا بھی اس میں داخل ہے, جس کا نر بھی حلال اور جس کی مادہ بھی حلال. اور ومن البقر اثنین, گائے, بھینس بھی گائے کی جنس میں آتی ہے شرعی لحاظ سے. گائے جس میں بیل بھی ہے, اس کی مادہ بھی حلال, اس کا نر بھی حلال. پھر آگے اللہ نے فرمایا ومن الابل اثنین, اونٹ میں بھی دونوں حلال, نر بھی حلال مادہ بھی حلال. پھر اللہ کہتے ہیں قل اذکرین حرم ام الانثیین, بتاؤ اللہ نے ان میں مذکر کو حرام کیا یا مؤنث کو, کسی کو بھی حرام نہیں کیا. تو یہ اگرچہ اس آیت کا مقصد تو مشرکین پہ رد ہے جو بلا وجہ اپنے اوپر چیزیں حرام کرتے تھے, لیکن اس سے یہ بھی تو پتہ چل رہا ہے اللہ ان 4 جانوروں کو خاص پروٹوکول دے رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی, دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اس سے پتہ چلتا ہے چکن کھلایا کرو, کھایا مت کرو. صحیح.